السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم و ناظرین مکرم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہم تمام کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآشوب پرفتن دور میں اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام کی نسبتوں سے وابستہ کیا، جن کی صحبت و تربیت میں رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کا اعلیٰ موقع عطا فرمایا، اور ہماری زندگی میں پھر سے ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ بزرگوں، آج ہماری 20ویں نشست ہے. الحمدللہ ہم سلسلے وار ماہ رمضان کے روزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کو بیان کیا ہے، تقوی حاصل کرنا، اس تقوی کے حصول کے لیے ہمیں اپنے نفس کو پاک و صاف کرنا ہے. اس نفس کی پاکی اور صفائی کے متعلق الحمدللہ ہم سلسلے وار نشست میں اس کے متعلق تذکرہ کرتے آ رہے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ ہم نے اس مقام کے متعلق ذکر کیا جب بندہ اپنے نفس امارہ سے، نفس ملہمہ سے، نفس لوامہ سے آگے بڑھتا ہوا نفس مطمئنہ پر جب فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جس مقام پر فائز فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سے قریب فرما دیتا ہے، کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ برائیوں کی طرف ترغیب دینے والا نفس، اس کے تمام تر برائیوں سے ہم اس کو روکتے رہے. یعنی جب بھی وہ اندر سے خواہش کرتا رہا برائی کرنے کا، ہم نے ان خواہشات کو روکا. روزے کے ذریعے ہم نے کھانے پینے کو روکا، روزے کے ذریعے ہم نے عمل زوجیت کو روکا روزے کی حالت میں. اب روزے کی علاوہ حالتوں میں بھی نفس کے اندر جو بری خواہشات ہیں اس کو ہم روکنے کی طاقت اور قوت الحمدللہ ہمارے اندر پیدا ہونے لگی روزے کی برکت سے. اسی روزے کی برکت نے، اسی روزے کے کیا کہتے ہیں عمل نے ہمیں اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کا ایک شعور پیدا ہوا، اور ہم اس طرف آگے بڑھنے لگے الحمدللہ. تو اس طرح سے ہم کو پہلے نفس امارہ کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، پھر نفس ملہمہ، پھر لوامہ، اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ پہ فائز ہوگا بندہ. نفس مطمئنہ کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. نفس مطمئنہ کے رکھنے والے کو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے اطمینان نفس کے رکھنے والے، تم میرے طرف پلٹ آ جا، یعنی میرے قریب ہو جا، اس حالت میں کہ تم مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. میرے خاص بندوں میں آ جا اور میری خاص جنت میں داخل ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے خاص بندہ کر دیتا ہے، اور پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے نوافل کی کثرت سے، گناہوں سے جو اپنے آپ کو روک دیتا ہے، اللہ کے خاص بندے اولیاء کرام سے نسبت حاصل کر کے ان کی صحبت و تربیت میں رہ کر جو علم اور عرفان اور معرفت جو حاصل کر لیتا ہے، اس بنیاد پر جب وہ نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی چیز اللہ کے حضور میں مانگنا چاہے، سوال کرنا چاہے، تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ پناہ طلب کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری پناہ طلب کرنے والے کو ہر صورت میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس بندے نے سب کی رضاؤں سے منہ موڑ کر، سب کو خوش کرنے سے منہ موڑ کر صرف اللہ کو خوش کرنے، اللہ کے وساسم کو خوش کرنے کو اپنی زندگی کا مقصود بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی مخلوق میں بڑا عزت دیتا ہے، انہیں ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ بہت توجہ سے سنیے، میں بہت اہم ترین بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ لے جا رہا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، 15 منٹ، اور آج طاق رات بھی ہے، شب قدر کی امید کی جانے والی رات ہے۔ اس طریقے سے ہمارا رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ شاید اب یہ سیریز، یہ جو نشستیں چل رہی ہے، شاید اب 2-4 دن باقی رہے گی، لیکن ہمارا موضوع بیچ در نہ رہے۔ ہم کو تزکیہ نفس کے متعلق گفتگو ختم کر کے پھر رضائے الہی کے متعلق گفتگو کرنی ہے، اگرچہ کہ مختصر کر کے ہم اس سیریز کو ختم کریں گے، لیکن آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ بات در حقیقت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو یہ قرب کے نوافل کی کثرت سے قرب کی منزل پر جب فائز کرتا ہے، اپنے قرب سے اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں ذلیل ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے معزز رکھتا ہے اور اسے اس کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ سے مطلقاً اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مطلقاً نظر انداز نہیں کرتا، بالکل اللہ تعالیٰ ان سے نظر انداز نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال بھی کر رہا ہے، انہیں اپنی نعمتوں سے محروم بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جو اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے 70 قدم آگے بڑھتا ہے، 70 قدم آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کے کرم کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے بستروں میں بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے بستروں میں غافل پڑے ہوتے ہیں، بالکل اللہ سے غفلت کی زندگی میں پڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ آج طاق رات ہے نا، طاق راتوں میں ہر رات کے سہ پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ غافلو، اے غفلت میں سونے والو، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ واہ کیا کرم ہے اللہ کا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، یعنی راستے پہ کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جو بندے اللہ سے غافل ہے، جب وہ انہیں بھی نظر انداز نہیں کرتا، جو بندے غافل ہیں اللہ انہیں بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور جو بندے جنہوں نے اللہ کی خاطر ساری کائنات کو نظر انداز کر دیا، ساری کائنات کو سب سے کٹ کر اس سے جڑ گیا، اپنے رب سے جڑ گیا، سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کا ہو گیا، بھلا اللہ تعالی کا کرم یہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کا ایسا بندہ جو لوگوں میں ذلیل ہو جائے؟ جو بندہ ساری کائنات سے کٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں میں ذلیل کرے؟ کہ اللہ کو یہ گوارا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس کی بات پوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ضرور سنتا ہے، پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کا وہ جو بندہ ہے وہ وارفتہ بندہ ہے، اللہ کی ذات پر مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، اور اس کے قرب سے مالا مال ہے،
جو ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. ہر حال میں وہ اپنے رب سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی. اب یہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے یہ مرضیہ کی طرف چلے جاتا ہے اور بلکہ مرضیہ سے بھی ترقی کر کے نفس کاملہ بن جاتا ہے. کامل نفس اب تک ناقص تھا، اس کے اندر نقص تھا، برائیاں تھی، گناہیں تھی، آلودہ تھا، گندا ہو چکا تھا. جب وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے لگا، اس کا نفس پاک و صاف ہونے لگا، اس کا نفس مزکہ ہونے لگا، تب جا کر کے وہ نفس مطمئنہ، نفس راضیہ سے نفس کاملہ بن جاتا ہے. اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا اس حال میں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تو اس سے راضی ہے، پھر میرے خاص بندوں میں، محبوب چہیتے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، آ جا. اب نفس، یہ نفس کیا ہے؟ نفس مرضیہ کہا، نفس مرضیہ. یہ نفس مرضیہ کا مقام کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا 6واں درجہ ہے. تزکیہ نفس جو ہے، ہمارے نفس کا جو تزکیہ کرنا ہے نا، ہر ایک کو نفس کا تزکیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. باضابطہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق جو وجوہات بیان کیا، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ شان نبوت کا فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے درمیان کیوں تشریف لائے؟ ہم امتیوں کے نفوس کو تزکیہ فرمانے کے لیے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کے بعد جو اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام جپتا رہا اور اللہ کے لیے نمازیں ادا کرتا رہا، وہ کامیاب ہوا. تو گویا نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اور نفس راضیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا 6واں درجہ ہے، نفس راضیہ، نفس مرضیہ کا مقام. اور جب یہ مقام اپنی تکمیل شان کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے تو بندے کے جنت میں اللہ تبارک و تعالی مقام بلند کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے، کھل جاتے ہیں. کیونکہ بندہ تو وہ پہلے ہی تھا، اب عبدہ کا مقام حاصل ہو گیا، صرف عبد نہیں رہا، اب عبدہ ہو گیا. اس لیے اب وہ نفس کاملہ ہے. اور یہ تزکیہ نفس کا 7واں اور آخری درجہ ہے. تزکیہ نفس کا 7واں اور آخری درجہ ہے. حضرت مولانا روم کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے. 15 منٹ کی نشست ہوتی ہے یہ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے متعلق بقیہ گفتگو کرتے ہوئے ہم اس سیریز کو ختم کریں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے اس فرق کو اچھی طرح سمجھیں. یہ فرق کیسا ہے؟ جو عبد اور عبد ہو میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا، شکوہ کر رہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، اس بادشاہ کے غلام کتنی سج دھج اور عیش و سکون سے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ غلام صرف بادشاہ کے اور میں تو تیرا بندہ ہوں. تو سارے بادشاہوں کو پیدا کرنے والا خالق ہے، لیکن ہر وقت میں مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہوں. تجھے اپنے بندوں کو پالنے کا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ بندہ کہہ رہا ہے، شکوے شکایت اللہ کے بارگاہ میں کہہ رہا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے بارگاہ میں کہتا ہے کہ تو اپنے بندوں کو پالنے کا سلیقہ نہیں آتا تجھے، تو پھر اپنے بندے اس بادشاہ کے حوالے کر دے، جس بادشاہ کے غلام بڑے سج دج کے عیش و عشرت میں رہتے نا، انہیں حوالہ کر دے. چند روز گزرے، اس نے اللہ سے کیسی شکایت کر دی دیکھیے اللہ کی شان کے خلاف. چند دن گزرے کہ اس بادشاہ کے ملک پر کسی دوسرے بادشاہ نے حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ کہ جب حملہ آور بادشاہ سارے ملک کو تھیس نیس کرتے ہوئے جب ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا
تو بادشاہ ایک تہ خانے کے اندر چھپ گیا اور اس کے سارے غلام جو سج دھج کے بڑے عیش و عشرت میں آ کرتے تھے نا، وہ غلام ملازم سب گرفتار کر لیے گئے، اور کیا کہتے ہیں ان تمام گرفتار کیے ہوئے ملازمین غلاموں سے وہ بادشاہ کہنے لگا، تکلیفیں دے دے کر، اذیتیں دے دے کر پوچھا، اپنے بادشاہ کا پتہ بتاؤ، اپنے بادشاہ کا پتہ بتاؤ، اگر اسے گرفتار کروا دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ غلاموں نے کہا کہ ہم نے مالک کے ٹکڑے کھائے۔ دیکھیے وہ غلام کیا کہتے ہیں، ہم نے مالک کے ٹکڑے کھائے، اگر آپ سر سے پاؤں تک بھی ہمارے جسموں کو کچل ڈالیں گے تب بھی ہم ہمارے مالک، ہمارے بادشاہ کا پتہ نہیں بتائیں گے، ہم خود تکلیفیں اٹھا لیں گے لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کون مولانا روم؟ جی مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ وہ بھی مولوی نہیں بنے جب تک کہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار نہیں کی، ان کی صحبت اختیار نہیں کی، جب تک کہ وہ بھی مولوی نہیں بنے۔ وہ غلام شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان لوگوں پہ زور دیا، پچھلے بادشاہ کے غلاموں پر، کہ تم اپنے بادشاہ کا پتہ بتا دو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے سارے جسم کو تم کچل دو تب بھی ہم اپنے بادشاہ، اپنے مالک کا پتہ نہیں بتائیں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے اپنے مالک اور خالق کا شکوہ کرنے والے بندے، جو بندہ شکایت کر رہا تھا نا اس سے مخاطب ہو کے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، ارے شکایت کرنے والے، اپنے رب سے شکایت کرنے والے بندے، اور بندہ بننے کا سلیقہ اس بادشاہ کے غلاموں سے سیکھ۔ جب تجھے بندہ بن کر رہنا آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رب کریم کی شان کریمی کے کرشمے بھی تیرے سامنے آ جائیں گے۔ شکوہ تو اپنا کرنا چاہیے کہ ہم بندے کیوں نہیں بنے، یہ شکوہ کرنا چاہیے۔ تو گویا معلوم کیا ہوا، عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے۔ صرف بندہ بننا یہ کمال نہیں، اس کا بندہ بننا کمال ہے۔ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو بزرگوں۔ انشاءاللہ وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اگلے درس میں تزکیہ نفس کا جو 7واں مرحلہ ہے، نفس مرضیہ، راضیہ مرضیہ، نفس کاملہ جو ہو جاتا ہے، اس کے متعلق اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں بات کریں گے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہے در حقیقت یہ سب خانقاہوں میں کی جاتی ہے، لیکن ہم نے صرف سرسری گفتگو کی ہے، اس کے اندر اور بھی گہرائی کی باتیں باقی ہیں، وہ یہاں ہم سوشل میڈیا میں نہیں کرتے، اس کے لیے آپ کو خانقاہ میں آنا ہوگا۔ اللہ کے پیر، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، ایک پیر کامل کی نسبت حاصل کرنی ہوگی۔ بس انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔